مہر نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی کے پاس ہوتی تھی؟ جواب حضرت حنظلہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ اگلا سوال، قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب، قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت سورت علق کی پہلی 5 آیت میں نازل ہوئی جو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہیں۔ اگلا سوال، کس صحابی کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا؟ جواب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شامل ہیں۔ اگلا سوال، کون سی کتابیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آسمانی کتابیں مانی جاتی ہیں؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آسمانی کتابیں تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی مانی جاتی ہیں۔ اگلا سوال، سب سے پہلے کون سی سورت مکہ میں نازل ہوئی؟ جواب، سب سے پہلے مکہ میں نازل ہونے والی سورت العلق ہے۔ اگلا سوال، کتنے مہینے اسلامی کیلنڈر میں ہوتے ہیں اور ان میں سے کون سا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ جواب، اسلامی کیلنڈر میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اگلا سوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا لقب ہے اور انہوں نے کس جنگ میں پہلی بار مسلمانوں کو اپنی مدد کی پیشکش کی تھی؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق ہے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں پہلی بار مسلمانوں کو اپنی مدد کی پیشکش کی تھی۔ اگلا سوال، لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا مذاق اڑانے اور ان کی تضحیک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا، اس کا مذاق اڑانا یا اسے ذلیل کرنا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اگلا سوال، کون سا انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا؟ جواب، والدین کا نافرمان۔ اگلا سوال، کس انسان کی دعا کو فرشتوں کی دعا کی مانند کہا گیا ہے؟ جواب، مریض کی۔ اگلا سوال، عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب، سورۃ الاحزاب میں۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کہا ہے؟ جواب، طاعون کی بیماری کو۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کس چیز کے ساتھ کھاتے تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ اگلا سوال، کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ جواب، عید کے دنوں میں۔ اگلا سوال، قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا اونچا ہوگا؟ جواب، 1 میل۔ اگلا سوال، جمعے کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب،
جمعے کے دن کپڑے دھونے کے حوالے سے کوئی خاص مصیبت یا ممنوع عمل قرآن یا حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ یہ ایک ثقافتی یا روایتی بات ہو سکتی ہے جو مختلف علاقوں یا معاشروں میں پائی جاتی ہے۔ اسلام میں صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور جمعے کے دن خاص طور پر صاف اور اچھے لباس پہننے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن کپڑے دھونے کو کسی مصیبت سے جوڑنے کی شرعی بنیاد موجود نہیں ہے۔ ربی زدنی علما یہ آیت کی صورت میں آتی ہے؟ جواب سورۃ طٰہٰ میں۔